کے باہر سے پیک کر دیا جاتا تھا کہ قبر میں بھی اس بادشاہ کو خدمت کی ضرورت پڑے گی. اس طرح سے ایک بادشاہ مرتا تھا تو نہ جانے کتنے غریب لوگوں کی موت اس کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی. اس سرنگ کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور انہیں نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا تھا. وہ بھی بیچارے دم توڑ دیتے تھے, گھٹ گھٹ کے مر جاتے تھے. یہ حال تھا عرب کی, یہ حال تھا مصر کی سرزمین پر. جگہ جگہ برائیاں تو پھیلی تھی, کوئی کسی کی اہمیت نہیں سمجھتا تھا, لیکن اللہ نے کرم کیا ایسے ماحول میں. مصر کی سرزمین پر جب برائی کا دور دورہ ہے, یمن کی سرزمین پر برائی کا دور دورہ ہے, ہر طرف برائی کا دور دورہ ہے. بچیاں گڑ رہی ہیں, عورتیں جل رہی ہیں, سارے لوگ پلک رہے ہیں, غریب پلک رہا ہے. مولا کب تک ہم دبتے رہیں گے؟ کمزور آنسو بہا رہا ہے. مولا کب ہم مشق ستم بناتے جا رہے ہیں؟ مولا کب تک یہ بچیاں گڑتی رہیں گی؟ مولا کب یہ عورتیں کب تک جلتی رہیں گی؟ مولا کرم کر, کوئی ایسا اپنا پیارا محبوب بھیج دے جو گڑتی ہوئی بچیوں کو بچا دے. بھیج دے کوئی ایسا محبوب جو جلتی ہوئی عورتوں کو بچا دے. بھیج دے کوئی ایسا محبوب جو غریبوں کا حق دلا دے. بھیج دے کوئی ایسا محبوب جو کمزوروں کا حق دلا دے. بھیج دے کوئی ایسا پیارا جو ماں کی عظمت کو سمجھا دے. بھیج دے کوئی ایسا پیارا جو باپ کے وقار کو بتا دے. بھیج دے کوئی ایسا پیارا جو لوگوں کے اوپر رحم بن کر کے آئے, کرم کا دریا بہائے. اللہ نے کرم کیا اور فرما دیا, اے عرب کی بچیوں اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے ہندوستان کی عورتوں اب تمہیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے. اے غریبوں اب تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اے کمزوروں اب تمہیں درد کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں اپنا پیارا محبوب تمہیں رحمت بنا کر دے رہا ہوں. جو محبوب جائے گا گلتی ہوئی بچیوں کو بھی بچائے گا اور جلتی ہوئی عورتوں کی حفاظت کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, حضرت اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وہ نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے برائیوں کا خاتمہ کیا. اور آج اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ یہ جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں, عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں, جلوس کیوں نکالتے ہیں, نبی کی نعت کیوں پڑھتے ہیں, تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. نبی کی نعت ہو یا نبی کی تعریف ہو, نبی کی پیدائش کا جشن ہو یا میلاد رسول ہو, یہ سب کی قسمت میں نہیں ہے. انہی کی قسمت میں ہے جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. انہی کی قسمت میں ہے جو جنتی ہوتے ہیں. اور نبی کی نعت اگر اس پر کوئی صاحب کہے کہ نعت کیوں پڑھتے ہیں, اللہ اللہ, نبی کی نعت تو اللہ تعالیٰ خود پڑھتا ہے. نبی کی نعت اللہ خود پڑھتا ہے. اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے نا تو قرآن کے شروع سے لے کر قرآن کے اخیر تک مکمل قرآن نبی کی نعت ہے. مکمل قرآن نبی کی نعت. بہت خوب, ماشاءاللہ. نعت کہتے کس کو ہیں؟ تعریف کو. نبی کی تعریف کو ہی نعت کہتے ہیں. نبی کی توصیف بیان کی جائے وہی نعت ہے. نبی کا ذکر کیا جائے اور نبی کی اداؤں کا ذکر ہو, نبی کی آنکھوں کا ذکر ہو, نبی کے بال کا ذکر ہو, نبی کے ہاتھوں کا ذکر ہو, نبی کے بچپنے کا ذکر ہو, نبی کی پیدائش کا ذکر ہو, نبی کے جوانی کا ذکر ہو, نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو, یہی تو نبی کی نعت ہے. یہی نبی کی نعت ہے. اب نبی کی نعت اللہ کس طرح بیان فرماتا ہے؟ کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نبی کی نعت پڑھ رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کبھی وہی رب کائنات اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ مصطفیٰ ہے, جب بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں, وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا. ماشاءاللہ, نبی کی بات ہو رہی ہے. اے مصطفیٰ ہے, جب اپنے گھر سے نکلے ہیں ہجرت کی رات میں, مصطفیٰ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, حضرت علی بستر نبوت میں سو رہے ہیں اور کفار مکہ چاروں طرف سے نبی کے گھر کو گھیر لیے ہیں. اور ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھاتے ہیں, دھول اٹھاتے ہیں, کچھ پڑھ کر کفار مکہ کے طرف پھینک
دیتے ہیں اور یہ نبی کا پھینکنا تھا، لیکن اللہ کس طرح نبی کی تعریف کر رہا ہے اور فرما رہا قرآن مقدس میں وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب پھینکا آپ نے لیکن وہ آپ کا پھینکنا نہیں ہے، وہ اللہ کا پھینکنا ہے۔ اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر اللہ کرے، نبی کی زبان کا ذکر اللہ کرے، نبی کے رفتار کا ذکر اللہ کرے، نبی کے چلنے کی قسم اللہ کھائے۔ اب اللہ سے بہتر نبی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر نبی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اور سنیں حضرت حسان بن ثابت جو نبی کے دربار کے شاعر تھے، صحابی رسول ہے، نبی کے دربار کے شاعر ہیں، لیکن ابھی سنیں جب آنکھوں کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بات آتی ہے تو اللہ تعریف کر رہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب نبی کے آنکھوں کی زلفوں کی بات آتی ہے، چہرے کی بات آتی ہے، کیا کیا دیکھیں گے، سینے کی بات آ رہی ہے، اللہ فرماتا الم نشرح لک صدرک، نبی کے سینے کی تعریف کر رہا ہے۔ کبھی والضحیٰ پر نبی کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا کہہ رہا ہے، نبی کے زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، اور کبھی وہی رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب قسم ہے اس شہر مقدس کی، کس شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ نے اس سے پہلے مکہ کی قسم نہیں کھایا، آخر کیوں آج مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ مولا کیا اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ شہر مکہ میں تیرا مقدس گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، آواز آئے گی نہیں، کعبہ کی وجہ سے یہ قسم نہیں کھا رہا ہے۔ مولا کیا اس لیے قسم کھا رہا ہے یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے؟ کہا نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے یہ قسم نہیں ہے۔ مولا کیا اس لیے قسم کھا رہا ہے یہاں پہ عرفات کا میدان ہے؟ نہیں، اللہ عرفات کے لیے بھی قسم نہیں کھا رہا ہے۔ اگر کعبہ کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، مینا کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، عرفات کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، اگر حجر اسود کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، اگر آب زمزم کی وجہ سے قسم کھاتا تو پہلے کھا لیا ہوتا، لیکن اللہ قسم نہ کعبہ کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ تو آب زمزم کی وجہ سے، نہ تو مینا کی وادی کی وجہ سے، نہ تو عرفات کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے۔ اے پروردگار آخر تو قسم کھا کیوں رہا ہے؟ اے پروردگار تو شہر مکہ کی قسم کھا کیوں رہا ہے؟ تو اللہ خود فرما رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب یہ قسم اس لیے ہے کہ آپ کے قدموں کو اس شہر کی زمین میں بوسا لیا ہے، آپ کے قدموں کو چوم لیا ہے، اس لیے اس شہر مقدس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم سب کے امام، محبت کے امام، امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اللہ قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ترجمانی کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے بے شک، سبحان اللہ، لٹاتے ہیں ستارے بے سو۔ نبی کی تعریف و توصیف اعلیٰ حضرت نے کتنے انداز میں کی ہے۔ قرآن مقدس میں حروف مقطعات ہیں، کہیں کاف ہے، کہیں ہا ہے، کہیں یا ہے، کہیں عین ہے، کہیں صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد قرآن میں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمانی کس طرح کر رہے ہیں؟ حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ جانے یا رسول اللہ جانے یا رسول اللہ کے بتانے سے کوئی جانے، ورنہ حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن سنیں جب جبریل حروف مقطعات لے کر کے آئے، جب کہا الف لام میم، نبی نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ کیا سمجھے؟ نبی فرماتے سنو جبریل،
یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے. اللہ نے بھیجا، میں سمجھ گیا، سبحان اللہ، میں سمجھ گیا. حروف مقطعات جب نازل ہو رہے ہیں نبی فرماتے میں سمجھ گیا، نبی فرماتے میں سمجھ گیا. لیکن اعلیٰ حضرت ایک دلکش بات بیان فرماتے ہیں اور قصیدہ نوریہ میں لکھتے ہیں کاف گیسو ہاتھ دہن یا آنکھیں ابرو کاف گیسو ہاتھ دہن یا آنکھیں ابرو عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور. اعلیٰ حضرت نے تشریح دے دی ہے. دنیا والوں سنو، حروف مقطعات کاف ہے، ہا ہے، یا ہے، عین ہے، صاد ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا زبردست نقشہ کھینچا. کاف گیسو یا رسول اللہ، جس طرح قرآن کے کاف ہے اسی طرح آپ کے گیسوئے مبارک ہے. کاف گیسو ہاتھ ہے، جس طرح قرآن میں ہا ہے یا رسول اللہ اسی طرح آپ کے دہنے مبارک ہے، آپ کا دہنے مبارک ہے. کاف گیسو ہاتھ ہے یا آنکھیں، جس طرح سے قرآن کی یا ہے یا رسول اللہ اسی طرح آپ کی آنکھیں ہیں. کاف گیسو ہاتھ ہے یا آنکھیں، ابرو جو دونوں ہیں یہ عین صاد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہاتھ ہے یا آنکھیں ابرو عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. یار نبی کی تعریف مقدر والے کرتے ہیں، نبی کی نعت مقدر والے پڑھتے ہیں. نبی کی نعت پڑھنا غلط نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اگر نبی کی نعت پڑھنا غلط ہوتا مسجد کے اندر یا میلاد میں نبی روک دیتے حسان مسجد میں آئے ہو تو صرف اللہ کا ذکر کرو، میری نعت نہ پڑھو. لیکن جب حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں، تو نبی نے فرمایا صحابہ آپ سن رہے ہیں حسان میری نعت پڑھنا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ پھر کہا حسان کے لیے ممبر لایا جائے، ممبر لایا جائے. ممبر لا کے رکھ دیا گیا. کہا حسان میری نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہو. کہا پھر ممبر پہ آ جاؤ، تم ممبر پہ میری نعت پڑھو، میں زمین پر بیٹھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری شکیل اختر نظامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اپنی نعت پڑھوا رہے ہیں. ممبر پہ حضرت حسان بن ثابت کو بٹھاتے ہیں، خود سامنے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں حسان اب پڑھو میری نعت پڑھو، بے شک سبحان اللہ، میری نعت پڑھو. یار نبی کی نعت پڑھنا اللہ کی سنت ہے، سننا رسول اللہ کی سنت ہے. نبی کی نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، سننا رسول اللہ کی سنت ہے. اب حضرت حسان وہاں نعت پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں. ہم اعتراض کر سکتے ہیں حضرت حسان کے شعر پر، آپ اعتراض کر سکتے ہیں حضرت حسان کے شعر پہ. اے حسان بن ثابت آپ تو مکے میں ہیں، آپ تو مدینے میں ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اے حسان کیا آپ ہندوستان گئے تھے؟ کیا آپ نے ہندوستان کا پورا معائنہ کیا ہے جو کہہ دیے کسی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا آپ نیپال گئے تھے جو کہہ دیے میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا آپ پاک گئے تھے آپ نے کہہ دیا میری نگاہوں نے آپ سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا آپ چین و نیپال گئے تھے جو آپ نے کہہ دیا میری نگاہوں نے آپ سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا آپ امریکہ افریقہ گئے تھے جو آپ نے کہہ دیا میری نگاہوں نے آپ سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں؟ اے حسان کیا آپ نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہے؟ کیا پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر کسی کو پیدا کسی کو میری نگاہوں نے آپ سے بہتر دیکھا ہی نہیں؟
اس ہونے والے سوال کا جواب حضرت حسان کے دوسرے شعر نے دے دیا. اے ہے سبحان اللہ اس ہونے والے اعتراض کا جواب حضرت حسان کے دوسرے شعر نے دے دیا. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت آگے بھی لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے میرے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے اور آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. بہت خوب ماشاءاللہ. یعنی اللہ نے آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق پیدا کیا. اب بتائیں نبی کے سامنے صحابی رسول کہہ رہے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. ایک صحابی رسول کا عقیدہ، ایک صحابی رسول یہ عقیدہ دے نبی کے صحابی اس طرح نبی کی تعریف کر رہے ہیں.